मोदी की अगवानी मिस्र की तरफ से की गई है और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विशेष विमान से उतर करके और जैसे ही भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अमेरिका से निकले और वो इजिप्ट जा रहे हैं। कहते हैं कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। एक अच्छा पड़ोसी किसी नेमत से कम नहीं। और जिक्र किया गया, आप जानते हैं कि प्रेसर एक सामने आया और ये पहली मर्तबा हुआ कि दोनों का जॉइंट प्रेसर था, यानी उसमें वो भी शरीक हुए। उसके बाद फिर एक और प्रेसर भी सिर्फ अकेले पीएम मोदी की तरफ से भी सामने आया। लेकिन इस अगर आप ये देखें कि एलओसी के ऊपर एक वाक़या होता है और वो वाक़या जो होता है एज़ पर द पाकिस्तान इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के दो जो सिविलियन हैं उनकी जानें चली गई और एक क्रिटिकली इंजर्ड है और हुकूमत कह रही है कि इंडियन आर्मी ने इनडिस्क्रिमिनेट जो फायर खोल दिया शेफर्ड्स के ऊपर और ये चीज़ें हैं। अब ये जो अगर आपको याद हो कि फरवरी 2021 में दोनों मुल्कों ने जो 2003 का जो सीज़ फायर एग्रीमेंट था उसको इन्होंने जिसे कहते हैं ना रिकमिट किया था, इसके ऊपर उन्होंने बात की थी और उन्होंने कहा था कि ये जो कोर इश्यूज़ हैं हम उनको अंडरमाइन करेंगे। अब इसमें ज़ाहिर बात है वो क्या कहते हैं, समझने वालों के लिए इशारे काफ़ी होते हैं। अगर तो ये तासुर लिया जाए या ये बात की जाए कि जो फायरिंग है वो शेफर्ड्स पे हुई है, तो क्या ये मिसकैलकुलेशन है इंडियन साइड से? क्या इंडियन साइड ये समझती है कि ये जो शेफर्ड्स थे क्या वो उसको फौजी समझते थे या इंटेलिजेंस वाले समझते थे? क्योंकि जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो मिसकैलकुलेशंस है ना। क्या शेफर्ड्स पे हमला करना जायज़ है या क्या इंडियंस ये समझते थे कि ये लोग जो हैं ये इंटेलिजेंस के लोग होंगे या फौज के लोग होंगे? ये ज़ाहिर बात है एक मिसकैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन है, व्हाटएवर इंडिया थॉट। लेकिन जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक नॉर्मल सी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने ये महसूस किया, उन्होंने ये देखा कि भाई एक तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर ख़ारजा है वो ये कह रहा है कि देखें जो मोदी ने कहा छोड़ें उसको, जो बाइडेन ने कहा छोड़ें उसको, हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने कहा हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाना चाहिए और जो मोदी बाइडेन वाशिंगटन में कर रहे हैं उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए, तो एलओसी के ऊपर हालात गर्म हो गए क्योंकि उनको पता चल गया ये तो लड़ने के काबिल नहीं है, ये तो बोलने के भी काबिल नहीं थे। सो ये इन अदर वर्ड्स दिस इज़ अ कैलकुलेशन फ्रॉम इंडिया। इंडिया ने बड़े आराम से कैलकुलेशन की है, उनको पता है कि हम 31 MQ-9 जो वो रीपर ड्रोन्स खरीद रहे हैं $3 अरब के जनरल इलेक्ट्रिक के साथ, वो F414 फाइटर जेट इंजन बनाएंगे इंडिया में। इंडियन जो शिप यार्ड्स हैं उनके ऊपर यूएस नेवी आएगी, सर्विस रिपेयर हर चीज़ उनको देगी इंडिया के अंदर आके। तो उन्होंने कहा यार ये कौन है फिर, ये तो वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा कह रहा है बोलना ही नहीं है, छोड़ो यार ये क्या करना है अब इनको, पाकिस्तान को इस हवाले से बात ही नहीं करनी चाहिए। उधर से IMF ज़ाहिर बात है फंसा के बैठी हुई है, मोदी साहब वहाँ पे कह रहे हैं कि अमेरिका और इंडिया जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे AI की बात होती है तो वो कहते हैं अमेरिका और इंडिया ही AI है, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। सो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है वो रिलेशनशिप जो है वो बेस है। अब ज़रा इसमें थोड़ी सी जिसे वो कहते हैं ना कि जो चीज़ है मैं समझता हूँ देखनी चाहिए पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान ने क्या एक सबसर्विएंट मुल्क बन के रहना है, सेकंड ग्रेड सिटीज़न, अपने अवाम को तो सेकंड ग्रेड सिटीज़न पाकिस्तान ने रखा क्योंकि हमारी जो अवाम है उन बेचारों की तो ज़िंदगियों में हुकूमत की तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, उनकी तरफ से तो हुकूमत की तरफ से चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। तो क्या अब अवाम जो है
وہ اس خطے میں بھی اسی طرح بغیر کانفیڈنس کے رہے گی؟ ایک تو ہماری حکومت نے اپنی عوام کا کانفیڈنس تب چھین لیا جب عوام کشتیوں میں جو ہے وہ اٹلی اور گریس پہنچ رہی ہے، تو لوگ سمندروں میں مر رہے ہیں۔ طاقت کے بلبوتے پر خطے میں اپنی چودراہٹ قائم کرنا چاہتا ہے، جو اسلحے کی دوڑ میں نہ صرف اپنی بلکہ پورے خطے کے امن و استحکام کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے۔ بھارت اپنے جارحانہ عزائم میں ایک اور قدم آگے بڑھنے کی تیاری کر رہا ہے، ایک ایسی حکمت عملی جو اس وقت خطے میں طاقت کا توازن بری طرح بگاڑ سکتی ہے۔ بھارت آئندہ سال 3 تھیٹر کمانڈ بنانے جا رہا ہے۔ تھیٹر کمانڈ جو کہ بھارتی آرمی، نیوی اور فضائیہ کا مشترکہ یونٹ ہوگا، جسے سنگل فائٹنگ مشین بھی کہا جاتا ہے۔ بھارت یہ تھیٹر کمانڈ چین اور پاکستان کی سرحدی علاقوں پر بنا کر مقبوضہ کشمیر اور لداخ پر اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کے بعد پورے خطے پر حکمرانی کا خواب دیکھ رہا ہے۔ بھارت کی یہ مہم جو یقیناً اس خطے کے امن و استحکام کے لیے خطرناک ثابت ہوگی۔ یہ کہا گیا ہے کہ جو مشترکہ اجلاس سے جو خطاب کیا ہے اس میں بھی کچھ انہوں نے دوران دہشت گردی کے موضوع پر جو ہے وہ بات کی ہے، اور اس میں پاکستان اور چین کا نام لیے بغیر جو ہے دونوں ملکوں پر تنقید کی گئی ہے، جس میں 26/11 اور 9/11 کو بھی یاد کیا گیا ہے، اور اس میں یوکرین روس جنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا گیا اپنی سپیچ کے دوران۔ انہوں نے جنگ لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے یہ کہا۔ دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک بھی متاثر ہوئے ہیں یہ بھی کہا گیا۔ جنگ کی وجہ سے گلوبلائزیشن کو بھی نقصان پہنچا ہے، سپلائی چین جو ہے وہ لمیٹڈ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد یوکرین بحران کی وجہ سے یورپ جنگ کے سائے میں ہے۔ پھر اس میں کئی طاقتیں شامل ہیں، اس میں سنگین نتائج جو ہیں وہ اس کے نکل سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے بلکہ بات چیت اور سفارتکاری کا دور ہے، اور ہمیں خون بہانے اور اس طرح کی اس پہ جو ہے وہ روکنا ہوگا۔ اور پھر دہشت گردی پر جو ہے وہ اس کے پر بات کی جب انہوں نے، تو چین اور پاکستان کے حوالے سے کہا کہ محاذ آرائی کے سیاہ بادل جو ہیں وہ ہند پیسفک خطے پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ خطے میں استحکام ہماری مشترکہ جو ہے وہ کوشش ہے، ہم ایک ساتھ خوشی چاہتے ہیں، اور 9/11 اور 26/11 کے حملوں کے بعد بھی بنیاد پرستی اور دہشت گردی پوری دنیا کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ اب جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کیونکہ اشارہ اور جو کہا گیا ہے وہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے۔ اب اس کو آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو وائس آف امریکہ سے لے کر BBC تک یہ سب جو ہے یہ وہاں پر پبلش ہو رہا ہے اور نظر آ رہا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ پاکستان یقینی بنائے کہ اس کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور پھر اس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور انڈیا عالمی دہشت گردی کے خلاف ایک ساتھ کھڑے ہیں، ہم ہر صورت میں دہشت گردی اور انتہا پسندی کی مذمت کرتے ہیں۔ پھر اس اعلامیے میں جو ڈکلیریشن آیا ہے جوائنٹ، اس میں کلعدم تنظیموں القاعدہ، دولت اسلامیہ، داعش اور لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ پھر سرحد پار دہشت گردی کو کنڈیم کیا گیا۔ امریکہ اور انڈیا نے پاکستان سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ فوری ایسے اقدامات کے ذریعے یہ میک شور کیا جائے کہ اس کی جو پاکستان کی سرزمین ہے وہ دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال نہ کی جائے۔ پھر اس ڈکلیریشن میں جو ممبئی حملے ہیں، پٹھان کوٹ حملے کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کی گئی ہے۔ پھر انڈیا اور امریکہ نے جو انٹرنیشنل لیول پر دہشت گردی کے مقاصد کے لیے جو ڈرون اور اس کے استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پھر اس میں یہ کہا گیا کہ جو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس ہے FATF سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کے خلاف، فنڈنگ کے خلاف عالمی سطح پر جو ہے یہ اس کو یعنی افیکٹو بنایا جائے۔ یہ سب تو اس سے جو بات سامنے آئی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر دہشت گردی جو کہ پاکستان اور چائنا کے حوالے سے اس کا ذکر کیا گیا، اور اس میں اوبویسلی ہم تو اپنی بات کریں گے زیادہ۔ اب اس میں یہ ہے کہ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا ہے، تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکہ اور بھارت کے مشترکہ بیان میں پاکستان کا حوالہ غیر ضروری اور گمراہ کن ہے، اور اس میں شدید یعنی کہ بہت ایک ریئیکشن اس پہ شو کروایا گیا ہے، اور جس میں ان کا یہ کہنا تھا، ترجمان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے اتنا زیادہ اس میں مدد رہی، قریبی تعاون رہا، ان کے ساتھ کوآپریٹ کیا، لیکن اس ایشو کو اعلامیے میں شامل نہ کرنے پر بڑی حیرانی ہوئی ہے، یعنی جو ہم نے کوششیں کی اس کا اظہار نہیں کیا گیا۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مسلح افواج نے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ پھر اسپوکس پرسن دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی جو ہیں وہ وہاں پر جو اقلیتوں کے لیے ہو رہا ہے اس کو سلوک کو چھپانے کے لیے جو ہم پر الزام لگائے جا رہے ہیں اور وغیرہ۔